الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وصل اللهم على حبيبك ونبيك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نزيدك حيثما اتجهت ركابه وضيفك حيث كنت من البلاد. أما بعد فقد قال إمامنا الجواد عليه السلام أنا محمد بن الرضا أنا الجواد أنا العالم بأنساب الناس في الأصلاح أنا أعلم بسرائركم وظواهركم وما أنتم صائرون إليه علم منحنا من قبل خلق الخلق أجمعين وبعد فناء السماوات والأرضين ولولا تظاهر أهل الباطل ودولة أهل الضلال وغصوب أهل الشك لقلت قولا تعجب منه الأولون والآخرون. اپنی عبادت کی قبولی کے لیے مجلس اعضاء کی قبولی کے لیے ایک مرتبہ سے صلوات پڑھیں محمد واحد. دنیا سے خارقات نہ جائے قبر میں مرتضیٰ کی زیارت و حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت. ایک مرتبہ پھر سے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد شب شہادت امام جواد علیہ السلام. سب سے پہلے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور اس کے بعد آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس عظیم رات کی مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کی رات ہے تو سب سے ہماری پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ کا جب تک وعدہ نہ آئے ہم سب کی یہ دعا ہونی چاہیے کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حفاظت ہو جائے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدا بندہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول و منظور فرما, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, جو مؤمنین مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما,
خداوندہ جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما. خداوندہ بحق محمد اہل بیت محمد شیعیان جہان کی حفاظت فرما. ملت تشیع ملت جعفریہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو بھی اس ملت کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے گزر گئے خصوصاً تحریک جعفریہ کے قائدین ان میں سے بالاخص مرحوم شہید رضوان اللہ تعالی علیہ. خداوندہ مرحوم مفتی جعفر ان کے مقامات بلند ہیں بلند سے بلند کر فرما. خداوندہ جو بھی اس جہان میں جس صورت میں بھی دین اسلام اور مذہب تشیع کی خدمت کر رہے ہیں ان کے خدمات کو قبول و منظور فرما. خداوندہ اس عظیم انقلاب کو انقلاب امام زمان تک متصل فرما. خداوندہ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر تعبیر قائم فرما. خداوندہ رہبر معظم انقلاب اور قائد محترم بقیہ علماء مجتہدین فقہاء کرام خداوندہ ان کو طول عمر بابرکت عنایت فرما. خداوندہ وطن عزیز کی حفاظت فرما. خداوندہ بحق محمد اہل بیت محمد جو بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں خداوندہ ان کی حمایت فرما. خداوندہ ہم طالب علم ہیں پروردگارہ اپنے وطن سے دور ہیں اپنے رشتہ داروں سے دور ہیں. پروردگارہ ہماری محنتوں کو ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خداوندہ ہمیں صحیح معنوں میں محمد و اہل بیت محمد کی تعلیمات کو حاصل کرنے اس پر عمل کرنے عمل کر کے دوسروں کو پہنچانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. خداوندہ جو بھی زائر ہیں ان کے خدمات کو ان کی زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خداوندہ امام زمان علیہ السلام کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. شب شہادت اس سخت مرحلے میں میں آج وعدہ نہیں دوں گا کہ جلدی ممبر چھوڑ دوں یا دو چار کلمات آپ کی خدمت میں عرض کر کے بس اس کو تمام کروں. کوشش کروں گا انشاءاللہ یعنی آیات اور حدیث سے ہٹ کر زیادہ گفتگو نہ ہو جائے. جو میری عادت ہے ادھر ادھر زیادہ جانے کی اس سے میں گریزان رکھنے کی میں کوشش کروں گا. حضرت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم ہیں. آج اس شخص کی اس بھارت کی آزاداری ہم یہاں پر کر رہے ہیں جو امام رضا علیہ السلام کے لیے بہت ہی عزیز ہے. حتیٰ ان کے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر امام رضا کی خدمت میں جا کر اپنے حوائج کو اللہ کی بارگاہ سے لینا اگر چاہیں تو دو فرد کی وساطت سے امام سے درخواست کریں. دو افراد اور دو اشخاص کی شفاعت امام رضا کی خدمت میں پیش کریں. ایک ان کی مادر گرامی سیدہ کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور دوسری شخصیت امام جواد علیہ السلام کہ اگر ان کا واسطہ دے کر امام رضا سے شفاعت مانگیں امام رضا علیہ السلام سے سفارش مانگیں خدا کی بارگاہ میں اس سفارش کو پیش کر لیں تو یقیناً خدا قبول کر لیتا ہے. دنیا کے مختلف کونوں سے لوگ آ جاتے ہیں یہاں سے اپنی حاجات لے کر چلے جاتے ہیں. اس امام اس عظیم امام کی زندگی پر اگر آپ غائرانہ اگر نظر ڈالیں ایک نگاہ کر لیں تو امام کی سیرت امام کی زندگی امام کے جو یعنی مصائب و آلام پیش آئے ہمیں تاریخ میں ایک مظلوم شخص نظر آ جاتا ہے جو کم سن ہوں خداوند عالمین کا خلیفہ ہوں خداوند عالمین کا روئی زمین پر نمائندہ ہوں وہ حضرت امام جواد علیہ السلام نظر آ جاتے ہیں. اگر سب مصائب کو اگر ہم کنار پہ رکھتے ہیں کوئی اور ذکر ہی نہ کریں صرف امام کی اسی مظلومیت کو دیکھیے
کہ چونکہ امام رضا علیہ السلام کو بہت عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے امام کو عنایت فرمایا، لہذا لوگ طعنے دینے لگے امام کو، عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ ان میں سے جو بہت ایک مہم نکتہ یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ امام کم سن ہے، امام تقریباً 7 سال کی عمر میں، اگر فراموش نہ کروں 7 سال کی عمر میں حضرت امام جواد علیہ السلام کی امامت کی اس منزلت پر فائز ہوئے، لہذا دنیا نے مختلف اعتراضات کی زبان کھول دی۔ لہذا آج صرف انہیں 2-4 کلمات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ دنیا غافل تھی، دنیا کو ماننے والے لوگ غافل تھے اس مطلب سے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کم سنی اور بڑھاپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جوانی کی حیثیت نہیں ہے، بڑھاپے کی حیثیت نہیں ہے، کم سنی کی حفاظت یا حیثیت نہیں ہے، دولت مندی اور غربت کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ خداوند متعال علماء کی محفل میں بولنا بہت سخت ہے، میں اس کو ہمیشہ سے سمجھتا ہوں اور خوشی بھی محسوس کرتا ہوں۔ یہ 2 چیزیں سخت اس وجہ سے ہیں کہ علماء کے نزدیک جو بھی بولے وہ تکراری ہے، یا مطالعہ کرتے ہو یا سنتے ہو یا خود پڑھاتے ہوئے کسی طریقے سے تکراری ہے۔ لیکن سورہ مبارکہ رحمان کو ذرا ہم پڑھیں، اس میں بارہا یہی تکرار آیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ لہذا ان تکرار چیزوں سے ملول نہیں ہونا یہ مومن کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قال ربك للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ رب العزت کی ذات بابرکت ارشاد فرماتی ہے، سب کو معلوم ہے، ترجمہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ایک رسم ہے جو چلتا رہتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین پر اپنا خلیفہ میں بنانے والا۔ قالوا، فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ عرض کیا پروردگارا یہ کیسا خلیفہ ہے، وہ زمین پر جا کر انگریزیاں کرے گا، صفاقیاں کرے گا؟ انسان کی اس عظمت کو فرشتے کیا جانے گا؟ فرشتے تو انسان کے خادم ہیں، یہ انسان جب اپنی عظمت کو بڑھاتا ہے تو فرشتوں کے لیے مخدوم بن کے آ جاتے ہیں۔ رسول کریم اپنے مقام کو اتنا بڑھا رہے ہیں، اتنا بڑھا رہے ہیں، دقت کیجئے گا، میں آپ کو صرف اسی نقطے پر لے کے آنے چاہتا ہوں۔ اتنا بڑھایا مقام کو، اسی جبرائیل جو سب سے عظیم فرشتہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس نے کہا ایک مقام پر پڑھتے ہوئے اپنے پروں کو روک دیے، پرواز کرنا بند کر دیا اور کہا یا رسول اللہ اب یہ مقام آپ کی تنہائی کا مقام ہے، لو دنوت انمرتا لحترقت یا حبیب، اگر یہاں سے میں ایک بند انگشت بھی آگے بڑھتا ہوں تو میرے یہ پر و بال جل کر خاکستر ہو جائے۔ میرے حبیب اب انسان ہے، انسان کامل ہے، انسان اشرف ہے، انسان اتم ہے، تیرے پاس شرافت بھی ہے، تیرے پاس منزلت بھی ہے، تیرے پاس اکملیت بھی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اگر کوئی کرامت کا کوئی تاج ہے، اگر عزت و شرف کا اگر کوئی تاج ہے وہ انسان کے سر پہ ہے، نہ فرشتوں کے سر پہ، نہ کوئی اور مخلوق پر، نہ کوئی اور مخلوق پر۔ یہ جن ہے، یہ انس ہے یا کوئی اور مخلوقات دنیا کی مختلف قسم کے ہیں، سب کے سب اس انسان کے غلام، سب کے سب اس انسان کے خادم ہے۔ جب ایک عظیم ملک، ایک عظیم فرشتہ وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے یا رسول اللہ جہاں سے میں ایک بندہ انگشت آ کر یہاں کر سکتا ہوں،
فرشتے نہیں جانتے تھے، لیکن صفات مخلوقات ہیں ان کو فرشتے جانتے تھے، جیسے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے جی ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الف آدم الف عالم. حضرت آدم ابو البشر جو معروف ہے ہمارے لیے، ہمارے باپ ہیں، ان کی خلقت سے پہلے اللہ نے ایک لاکھ عالم خلق فرمائے، ایک لاکھ آدم خلق فرمائے. ان کی نگاہ انہی آدمیوں پر ہے، انہی آدمیوں کو وہ دیکھتے تھے، کسی اور کو نہیں دیکھتے تھے. وہ قیاس کرنے لگے شاید یہ لوگ آ جائیں، پھر انہی کی طرف پیشیاں کریں. وہ کبھی نسناس کے نام سے ذکر کرتے ہیں، کسی اور مخلوقات کے نام سے ذکر کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ عرض کر رہا ہوں خلیفہ کا معیار کیا ہے. اس آیت کو ذکر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ امام جواد تک لے آؤ. خلیفہ کا معیار کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون. یہاں پر علم ملا ہے میرے فرشتوں، خلیفہ میں علم ملا کے جس علم کو میں جانتا ہوں، جس کے بارے میں میں جانتا ہوں. انی اعلم ما لا تعلمون. تمہیں کیا معلوم یہ لوگ جو آئیں گے سب بات ہوں گے، یا تم ان کے خادم ہوں گے، یا یہ لوگ تمہارے مخدوم قرار پائیں گے. اور اس کے بعد وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتا دینا مجھے یہ کون لوگ ہیں. یہاں پر ایک نکتہ ضرور ہے، وہ یہی ہے کہ حضرت باری حق ارشاد فرماتا ہے کہ فلما انبأهم باسماء وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. اللہ رب العزت نے تمام ناموں کو آدم کے حوالے کر دیا. اس کے بعد ایک کلمہ ہے، وہ یہ ہے ثم عرضهم على الملائكة. پھر اس کے بعد ان کو آدم کے سامنے، فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا. دیکھیں صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر. حکم ہو رہا ہے تھوڑا سا آگے جو کہ تشریف لائیں اگر زحمت نہ ہو جائے، کیونکہ ہم بولنے سے کتراتے اس وجہ سے ہیں کہ ہلتے نہیں ہے تو پھر ہمیں شرمندگی ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. میں کیونکہ آپ کو حق دیتا ہوں کہ آپ سننے والے ہیں، سننے والے ہمیشہ تھکتے ہیں، بولنے والا ہمیشہ بولتا رہتا ہے. یہ بھارت ایک ہے. تو ہر صورت خدا نے ہر نام کو آدم کے حوالے کر دیا، آدم کو سکھا دیا. ثم عرضهم، یہاں پر یہ نکتہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ خداوند عالمین نے، اگرچہ یہاں پر دیکھو نا یہ اسماء کیا چیز ہے، اس میں اختلاف علماء کے درمیان. کسی نے کہا تمام اشیاء کی اسماء ہیں، کسی نے کہہ دیا یہ جو حضرات پنجتن پاک ہے، کسی نے کچھ انسانوں کو کہہ دیا، جنات کو کہہ دیا. مختلف تفاسیر آپ خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیکن جو حضرت نے فرمایا ثم عرضهم، یعنی پھر ان ہستیوں کو خداوند عالمین نے فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا. اب یہاں سے معلوم ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ ہمارے ہاتھ لگ جاتے ہیں. یہ سب کے سب یہ چیزیں نہیں تھی، بلکہ کچھ ایسی ہستیاں تھیں جن کی وجہ سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اگر سچے ہو تو ان کے نام بتا دیں. فقالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. پروردگارا جس چیز کا علم ہمیں ہے اسی کے بارے میں ہمیں علم ہے جس کا تو نے ہمیں بتا دیا. انك انت العليم الحكيم. قال يا آدم انبئهم باسماء هؤلاء. فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. جب حضرت آدم نے ایک ایک کر کے نام بتا دیا، شاید کہہ دیا ہوگا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ، یہ فاطمہ الزہرا ہے، یہ حسن یہ حسین علیہ السلام ہے. جب کہہ دیا تو خدا نے کہہ دیا فرشتوں میں نے تمہیں نہیں بتایا؟ میرے پاس خلافت کا جو معیار ہے وہ علم ہے، وہ معرفت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
یعنی میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. علماء نے تفسیر کر دی اس عبادت سے مراد کیا ہے. حضرات فرماتے ہیں اس عبادت سے مراد معرفت ہے. الا لیعرفون، کیونکہ صرف صحیح عبادت اس کا اتنا مقام نہیں ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن اس کا اجر اور ثواب بہت کم ہے. لیکن ایک انسان معرفت حاصل کر لیتا ہے، اس کی عبادت میں کتنا مقام حاصل ہے. باری حق نے فرمایا میری معرفت کے لیے میں نے انسان کو خلق کیا، میں نے جنات کو خلق کر دیا. یہاں پر بھی خلافت کا معنی یہی ہے، خلیفہ وہی ہے جس کے پاس معرفت خدا بندی ہو. اگر معرفت نہیں ہے، علم نہیں ہے خدا کے بارے میں، مگر کہتے ہیں جبرائیل امین، ایک روایت ہے جو بالاخرہ الوحدۃ الراوی وہ کہتا ہے خدا ان کا پوچھتا ہے جبرائیل تو کون ہے، تو وہ یہ کہے انت وانا، تو ہے میں ہوں. اگر یہ ہو جائے خدا کے بارے میں اگر یہ کہہ دے تو وہ کیا عبادت ہے، وہ کون سے مخلوق، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. بلکہ یہ کہ دے معرفت حاصل ہو جائے، اس سے اجل کوئی نہیں ہے اور خود سے ذلیل کوئی نہیں ہے، اور کہہ دے انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل. اگر یوں کہتے پھر خداوند عالمین کو یہ جملہ پسند آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو امین قرار دے دیتا ہے. تمام فرشتوں پر وحی الہی کو آسمان سے نازل کرنے کے لیے اس کو امین قرار دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اس نے اللہ کی معرفت حاصل کی ہے. جب تک انا انت کا جب نعرہ لگا رہے تھے وہ تو خشکی پر دریا کے کنارے بھٹک رہے ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ. سورہ مبارکہ بقرہ میں دوسرا معیار جو کہ اسی معیار کے ساتھ بیان ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وقال له النبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. جناب سموئیل یا شموئیل دونوں روایتوں میں موجود ہے. ان کی خدمت میں آ کر لوگوں نے کہہ دیا یہ جو طاغوت ہے اس کے ساتھ مقابلے کے لیے ہمیں کوئی ملک کوئی بادشاہ مقرر کر دے. اللہ سے درخواست کر دے یا نہیں دیتا. ان کے نبی نے جو سموئیل ہے شموئیل ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی. اللہ نے بھی جناب طالوت کو ملک کے عنوان سے، بادشاہ کے عنوان سے، حکمران کے عنوان سے، اپنے خلیفہ ہونے کے ناطے اللہ رب العزت نے منتخب کر دیا. لوگوں نے کہہ دیا یہ جو طالوت ہے وہ کیسے، اس کو کیسے خدا نے منتخب کر دیا. اس طریقے سے حضرت رسول گرامی اسلام کو بھی جب اللہ نے منتخب کیا تھا تو عرب کے مشرکین نے یہی کہا تھا یہ جو قریتین عظیم ہیں مکہ اور طائف ہے ان میں سے کسی عظیم کو جو خدا نے منتخب نہیں کیا، کسی ثروت مند کو اللہ نے جو منتخب نہیں کیا. یہاں پر بھی وہی لوگ یہی نعرہ لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کیسے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کے پاس کوئی ثروت نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، اس کو کیسے ہم پر جو ہے نا اللہ رب العزت نے ملک کے طور پہ انتخاب کیا ہے. اس وقت حضرت باری حق کا پیغام سنایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم. پہلی بات یہ ہے یہ خدا کی مرضی ہے، یہ خدا کی مرضی ہے. خدا جس کو چاہے انتخاب کر لیتا ہے، خدا جس کو چاہے عزت دے دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت میں چھوڑ دیتا ہے. اپنی جگہ خدا کی حاکمیت مطلقہ ہے. جب اللہ کہتا ہے لمن الملک اليوم، قیامت کے دن جب دنیا کو تحس نہر کے کہ اللہ رب العزت یہ اعلان کر دے، جب کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا وہ خود کہتا ہے للہ الواحد القہار. آج کس کی ضرورت ہے میری بارگاہ میں انتظار کرنا.
آج بادشاہت ہے تو میرے لیے ہے جو واحد ہے، احد ہے، قہار ہے۔ یہاں پر بھی جناب شموئیل کہتا ہے ان اللہ اصطفاہ علیہ، اس کو تو خدا نے تم پر انتخاب کیا ہے، تم پر چنا ہے خدا نے، پھر اعتراض کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک پھر بھی اگر تم چاہو کیا معیار ہے، کیا ملا کی خلافت ہے، امامت کی، بادشاہت کی، خلافت کی معیار، اس کی ملا کو اس کا معیار کیا چیز ہے؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، وہ بڑے ہٹے کٹے ہیں، طاقتور ہیں، اور واقعہ یہ بات تو صحیح، اس زمانے میں شاید ممکن ہے ہی نہیں، جب بن جائے تو پھر شاید کوئی نہ کوئی کام کر جائے، لیکن اس زمانے میں اتنا نہیں تھا۔ جب ایک چھوٹا سا یعنی جس کے پاس قدرت بھی نہ ہو اور سکڑا سا ہو، اتنا جو ہے محفل میں ہم بولتے سب سے کون سے، اسی کو کہتے ہیں یہ جو ہے نا جنگ کا پہلوان ہے، پہلوان کہتے ہیں۔ یہ بہت ذرا تھوڑی سی مناسبت بات نہیں ہے جب ایک انسان کے پاس قدرت نہ ہو۔ اسی وجہ سے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو سنت ہے، حضرت کا جو کام ہے، کہا کہ جناب عقیل سے کہ آپ ایسی جو ہے نا ایسا ایک خاندان مجھے ڈھونڈ دیں کہ جو قدرت مند ہو، جسیم ہو۔ اسی وجہ سے حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں اگرچہ ہم اس کلمات کو زیادہ قبول نہیں کریں گے، کان العباس وسیمن، خوبصورت تھے، جسیمن، اور وہ بہت ان کی جسامت بھی بڑے، بہت تگڑے انسان تھے، بہت طاقتور رحمان تھے۔ لہذا ایک انسان جو خلیفہ الہی بننے کے لیے دوسرے سے کمزور ہو تو وہ کیسا خلیفہ ہے؟ طاقتور ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد وزادہ فی العلم، علم بھی اس کا سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جناب شموئیل نے کہہ دیا جس کو بھی ہمارے لیے خدا نے انتخاب کیا ہے اس کا علم سب سے بڑا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ۔ ایک 1,24,000 انبیاء کا افتخار، ان کا فخر جس کی آج ہم شہادت مناتے ہیں، انبیاء اور اوصیاء کے تمام علوم کو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور واقعاً عجوبہ ہے، واقعاً عجوبہ ہے امام جواد علیہ السلام، کتنی محبت ان کے ساتھ امام رضا علیہ السلام کو ہو جائے تو کوئی کم نہیں ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ حضرت امام جواد علیہ السلام جو 7 سال کی عمر جو امام بنے، جو طبیعت انسانی کے مطابق نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ یہاں پر حق راستے سے اگر بھٹک گئے ہیں، جو لوگ لجوج ہے، جو شیاطین ہے، جو تواغیت ہے، جو حسود ہے وہ حسود ہے، لیکن بہت سارے افراد کو ہم نے دیکھا اس دریا میں غوطہ ہوتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے۔ علی بن جعفر صلوات اللہ وسلامہ علیہما امام صادق علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام صادق کا دور گزرا، امام کاظم علیہ السلام کا دور گزرا، امام رضا علیہ السلام کا دور گزرا، امام جواد کا جب دور ہے۔ یہ منبر پہ درس دے رہے ہوتے ہیں، بہت عظیم کے مالی، شاید 90 سال سے اوپر ہو، 100 سال کے نزدیک ہو۔ ایک دم جب اتنے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم منبر سے اتر جاتے ہیں نیچے، دروازے کی طرف لپکتے ہیں، سب لوگ حیران ہیں، دروازے کی طرف دیکھنے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیں 7 سال کا بچہ ہے، ایک 7 سال کا بچہ ہے، جا کر ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، ان کے رخساروں کا بوسہ لیا۔ جب واپس آ کے میں وہ حضرت جو ہے نا پیغمبر کی قبر کی طرف چلے گئے اور یہ حضرت آ گئے منبر پر، لوگ حیران ہو گئے، کہا یا علی بن جعفر یہ کون ہے؟ اس حد تک آپ کا علم؟ کہا نہیں، میں عالم نہیں ہوں اس کے سامنے، میں قابل نہیں ہوں اس کے سامنے۔ اگر میں قابل ہوتا، خدا کوئی کمزرف نہیں ہے، خدا کوئی بخیل نہیں ہے، اگر میرے پاس، اگر میرے اندر اتنی لیاقت ہوتی، یہ امامت کا جو تاج ہے میرے سر پہ لا کر دیتا۔
لیکن اللہ نے اس کے سر پر امامت کا تاج رکھ کر ہم سب کو ان کے سامنے جھکا کر ثابت کر دیا یہ امامت کے اہل ہے، یہ اس کے اندر امامت کی لیاقت موجود ہے۔ جب معرفت حاصل ہو جائے ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ایک حدیث آپ کے سامنے نقل کر کے انشاءاللہ تمام کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ جب سامن کا انتقال ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی، دیکھا ایک 7 سال کا بچہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے کہ کوئی بارش نہیں، پریشان ہو گئے لوگ۔ بغداد میں لوگ پریشان ہیں، دوسرے شہروں میں لوگ پریشان ہیں، مدینے میں لوگ پریشان ہیں، لیکن جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اچھے لوگ ہیں، ان کے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس وادی میں بڑے بڑے لوگ ڈوبنے لگے۔ صلوات پڑھیں محمد اہل بیت محمد پر۔ اور مجھے تمنا ہے 2-4 جو ہے نا دقائق یہاں پر ہو تو توجہ میری طرف رہے، یہ موبائل کی طرف جو ہے نا کم توجہ رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ ریان ابن الصلت بہت عظیم علماء جانتے ہیں، صفوان بن یحییٰ بہت عظیم، محمد بن حکم بہت عظیم، یا محمد بن حکیم، عبد الرحمن بن حجاج بہت عظیم، یونس ابن عبد الرحمن بہت عظیم، اور اس کے علاوہ وجوہ الشیعہ یعنی شیعوں کے چہرے بڑے بڑے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو گئے اور گریہ کرنے لگے، یبکون و یتوجعون، رو رہے تھے امام کی شہادت پر، وہ یتوجعون، پریشان ہو رہے تھے، درد اور کراہ رہے تھے۔ اس کے بعد فقال لهم یونس بن عبد الرحمن، یونس بن عبد الرحمن اتنی عظمت کے باوجود وہ کھڑے ہو گئے وہاں پر، محفل میں دقت دیجیے گا، کھڑے ہو گئے، وہ کہا تبلکا من لهذا الامر والى من نقصد بالمسائل الى ان يكبر هذا، امام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا چھوڑو رونا دھونا، رونا دھونا چھوڑ دو، سوچیں امام جواد تو بہت چھوٹے، جب تک امام بڑے ہو جائے، جب تک امام بالغ ہو جائے تو ہم مسائل شرعیہ کی طرف رجوع کریں۔ یونس بن عبد الرحمن جن کی روایت میں کیا وجہ ہمیں نام ملتا ہے، ان کا ذکر ملتا ہے، اس کے بعد کیا ہو گیا، ریان بن الصلت نے کیا کہا، فقام الیہ ریان بن الصلت ووضع یدہ فی حلقہ، اس کے گلے پر گردن کو اپنے دبوچ میں لے لیا ریان بن الصلت نے، اور کتنا پیارا کلمہ ہے یہاں پر، وَلَمْ يَزَلْ يَلْطِمُهُ، اور اس کو ایسے جو ہے نا تمانچے مار رہے تھے، لم يزل يلطمه، مار رہے تھے، چہرے پر مار رہے تھے، ایک ہاتھ سے گردن پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے مار رہے ہیں۔ وَيَقُولُ، اور کہا یہاں پر بہت سخت لفظ استعمال کیا، أَنْتَ تُظْهِرُ الْإِيمَانَ وَتُبْطِلُ الشَّكَّ وَالشِّرْكَ، جناب یونس یہ کیا کر رہے ہیں آپ ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں اور تیرے اندر شرک ہے اور تیرے اندر شک ہے، شبہ ہے، نہیں پتہ لگ رہا ہے تو کیا بول رہا ہے؟ ان کان امرہ من اللہ عز وجل، کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے یہ خدائی فیصلہ ہے، یہ کام اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے، ہم کوئی صحیفہ بچھاتے نہیں ہیں، ہم کوئی صحیفہ لگاتے نہیں ہیں جس کے ذریعے سے جس کا دل چاہے جاہل کا، ظالم کا اور بدعوں کا ہم انتخاب کریں، نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ رب العزت، ان کان امرہ من اللہ عز وجل، اگر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے تو فلو کان ابن یوم واحد، اگر خدا کی طرف سے ہے تو وہ اگر ایک دن کا بچہ بھی ہو، لکانا بمنزلۃ الشیخ العالم، جاننے والے بوڑھے کی جگہ پر ہو، اگر یہ خدا کی طرف سے ہے، وفوق اس سے بھی بڑھ کر، وَإِن لَمْ يَكُن مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر یہ معاملہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہے تو وَلَوْ عُمِّرَ أَلْفَ سَنَةٍ، اگر 1000 سال بھی کر دے تو فَهُوَ وَاحِدٌ مِنَ النَّاسِ، وہ پھر لوگوں میں سے ایک فرد جس طریقے سے ہم ہیں، هَذَا مَا يَنبَغِي أَن يُفَكَّرَ فِيهِ، اس میں دقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں کس حد تک خلافت الہیہ، خلافت الہیہ اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العزت کے اپنے ہاتھ میں ہے، رسول نے بھی یہ ثابت کر کے دکھایا ہے۔
دعوت ذوالعشیرہ دیکھیں وہاں پر کیا ہو گیا، امیر المومنین کا انتخاب کس طریقے سے ہوتا ہے، مگر امیر المومنین کا کتنی عمر ہوتی ہے۔ بہرحال یہ مسائل امام جواد علیہ السلام کی زندگی پر اس طریقے سے بحث ہو گئی کہ آنے والے جو ائمہ ہیں ہمارے کمسن ائمہ ہیں ان کے لیے مسئلہ آسان ہوا۔ مثلا امام ہادی علیہ السلام 8 سال کی عمر میں وہ امام بن گئے، امام زمان علیہ السلام ان سے کم سن 5 سال کی عمر میں وہ امام بن گئے، ان پر یہ باتیں نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی عمر ملاک نہیں ہے، لہذا پہلی مرتبہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ وعلی آلہ السلام، حضرت کے بارے میں کیا کہتا ہے خدا؟ جب لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں، یہ تو سبی ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، تو حضرت نے کیا فرمایا؟ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، قد آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، پھر آخر تک آیت جو ہے نا چلی جاتی ہے، یا خذ الکتاب، اس کے بعد کہتا ہے اللہ وآتیناہ الحکم صبیا، وہ جب بچے تھے پھر اس کو ہم نے اپنا حکم ہم نے اس کو جو ہے امام بنا لیا اور اپنا نبی ہم نے اس کو بنا لیا، لہذا عمر ملاک نہیں ہے۔ اب آئیں اس حدیث کی طرف ہم جاتے ہیں، بس اسی حدیث کو آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی خدمت میں تمام کروں گا کہ امام کتنا بڑا مقام ہے، اس امام کا اپنی زبانی سنی، امام خود کیا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے کو خبر ایک فرد کو ہم نے سنا کہ اس نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھیں میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں، مطلب یہ نہیں زمین کے راستے علم نہیں، ایسی بات نہیں، میرے جاننے سے پہلے مجھ سے پوچھیں جو کچھ پوچھنا چاہیں۔ اور حضرت نے کیا فرمایا اپنی علم کی بلندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ولا یرقى الی الطیر، یعنی طیر عقل کا پرندہ اگر پرواز کرے، علم کا پرندہ اگر پرواز کرے، کبھی بھی وہ میری بلندی تک وہ پرندہ نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت امیر علیہ السلام نے یہی فرمایا۔ آج ایک منبر پر زینے پر آ کر امام جواد علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں انا محمد ابن الرضا، میں محمد ابن رضا، انا الجواد، میں جواد ہوں، انا العالم بانصاب الناس فی الاسلاب، جو اسلاب میں ہیں، ارحام کی بات اپنی جگہ، جو اسلاب میں ہیں ان کے نسب سے بھی میں آگاہ ہوں، مجھے خدا نے بتایا ہے انا اعلم بسرائرکم وظواہرکم، میں تمہارے سرائر کو جانتا ہوں اور تمہارے ظواہر کو جانتا ہوں، وما انتم صائرون الی، یہ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جس طریقے سے فرمایا ولا یرقى الی الطیر، حضرت بھی فرماتے ہیں وما انتم صائرون الی، تم اگر چلتے جاؤ اس ہستی کی اس طرح کی اس بلندی تک تم نہیں پہنچ پاؤ گے۔ کتنی عمر میں جب امام کی شہادت ہو گئی سیدھی 7 سال کی عمر میں منبر مدینہ پر آ کر زینے پر بیٹھ کر حضرت منبر رسول نے یہ اعلان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں علم، یہ ایک ایسا علم ہے منحنا من قبل خلق الخلق اجمعین، اللہ رب العزت نے ہمیں عنایت فرمایا تمام مخلوقات کو خلق کرنے سے پہلے، وبعد فناء السماوات والارضین، اس زمین و آسمان کو فنا ہونے کے بعد پھر فرماتے ہیں ولولا تظاہر اہل الباطل، اگر اہل باطل کا غلبہ نہ ہوتا، اگر ان کا خطرہ نہ ہوتا، ولولا تو اہل الضلال، اہل ضلال گمراہ حکمران کی اگر حکومت اگر نہ ہوتی، ووصول اہل الشک، اگر اہل شک کا حملہ اگر نہ ہوتا، تو لقلت قولا تعجب منه الاولون والآخرون۔ پیغمبر کریم نے علی بن ابی طالب کے بارے میں یہی فرمایا تھا کہ میں اگر مجھے ڈر نہ ہوتا، جس طریقے سے یہ مسیحیوں نے حضرت مریم کو عیسیٰ کو خدا مانا، اگر اس کا ڈر مجھے اپنے امت میں نہ ہوتا، میں علی کے بارے میں ایک ایسی گفتگو میں کر جاتا کہ دنیا انکش بدندان ہو کے حیران ہو کر رہ جائے۔ یہی آج امام جواد بھی فرما رہے ہیں تعجب منہ الاولون والآخرون، کہ اول سے لے کر آخر تک سب کے سب متعجب ہو جاتے ہیں۔ ثم وضع یدہ الشریف علی فیہ، اس سے اپنے مبارک ہاتھوں کو علی فیہ، اپنے مبارک دہن پر رکھا، ایسا رکھا اس طریقے سے، اور فرمایا وقال یا محمد، اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے، یا محمد اسمت، ساکت ہو جاؤ،
کما صمت آباؤک، جس طریقے سے تمہارے آبا چپ رہے ایسے ہی تم بھی چپ رہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَنَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى وَنُصَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ وَالْمَعْصُومِينَ وَعَلَى هَذَا الْقَدْرِ الْمَقْدُورِ۔ یہاں تک جو ہے نا روایت جو ہے نا آگے ہے، اور اس کے بعد حضرت نے کیا کیا اس روایت میں، حضرت نے کیا کس طریقے سے۔ تو آج بہر صورت اس امام کی بات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، یعنی 7 سال کی عمر میں تمام انبیاء کو خلاصہ کر کے بتا دینا، علم جو مثل انبیاء کو اماموں کو خلاصہ کر کے بتا دینا، یہ بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ اور جو سب سے زیادہ آج ہمیں ضرورت ہے، ہمارے احتیاجات ہیں، ہمارے دل مجروح ہیں تشیع کی وجہ سے، مظالم کی وجہ سے، تو آج چلتے ہیں امام رضا کی سنت میں اور عرض کرتے ہیں مولا سنا ہے آپ کو اپنے جواب سے بہت پیار کیا۔ جب امام جواد علیہ السلام دنیا میں آئے 3 سال تک ہمیشہ حضرت کے ساتھ سویا کرتے، کتنی بات، کتنی عظیم۔ امام رضا علیہ السلام یوناوی لوریاں سناتے تھے، کتنی محبت ہے۔ لیکن وہی 3-4 سال کا بچہ جب امام رضا جب مرو کی طرف آ رہے تھے، اتنی محبت کی اس امام کو، حضرت امام رضا موفق سے فرماتے ہیں موفق میرا بیٹا کہاں ہے؟ عرض کیا مولا آپ کا بیٹا حجر اسماعیل کے ساتھ بیٹھ کر اٹھ ہی نہیں رہے ہیں۔ کتنی محبت تھی اپنے بابا سے۔ امام چلے گئے خدمت میں حضرت کی، جا کر بکا عرض کیا فرمایا بیٹے چلو اٹھو، تو کہا بابا میں کیسے اٹھوں؟ آپ نے کعبہ کا ایسا طواف کیا ہے کہ شاید پھر لوٹ کر نہیں آئے۔ اتنی محبت، 3-4 سال کا بچہ اتنی محبت اپنے بابا سے، پھر امام رضا ان سے کیوں محبت نہ ہو؟ جب صرف طواف کرتے دیکھا اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، کہا بابا آپ آخری طواف کر رہے ہیں تو میں کیسے اٹھوں؟ تو اس وقت اس امام جواد کا کیا حال ہوا ہوگا جب میرے مولا مدینے سے نکل رہے تھے اور اپنے اہل و عیال کو حکم دیا آؤ سب میرے گرد آ کر مجھ پہ گریہ کرو۔ کسی نے آ کر امام رضا سے عرض کیا مولا جانے والے مسافر کے پیچھے گریہ نہیں کیا جاتا، تو امام نے یہ بھی کہا اس مسافر کے پیچھے گریہ اچھا نہیں ہے جس کی واپسی کا امکان ہو لیکن میں وہ مظلوم مسافر ہوں۔ یہ سب کے سب امام جواد سن رہے ہیں، اس مظلوم امام پر کیا گزرا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت آج حاجت لے کر امام کی خدمت میں جانا، ہم علم کی طلب میں ہیں، ہم علم کی طلب میں ہیں، ہم مریض ہیں، ہمارے اقربا مریض ہیں، لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، تو آج شر اس مظلوم کے سامنے جا کر اسی مظلوم کا واسطہ دے دے۔ یہ بہت عجیب بات ہے، میں ایک واقعہ یہاں پر آپ میں عرض کروں گا، وہ یہ ہے ابو سلط امام رضا کے بہت بڑے نوکر تھے، بہت عظیم نوکر تھے۔ امام کی شہادت کے بعد مامون نے کسی وجہ سے اس ابا سلط کو زندان میں ڈال دیا، زندان میں ڈال دیا۔ سال گزرنے کے بعد زندان میں بہت تنگی ہو گئی اور ایک رات انہوں نے خدا کے سامنے حضرت امام جواد علیہ السلام کا واسطہ دے دیا۔ میں صرف ایک اشارہ کروں گا یہاں پر، جب اتنا اللہ کی بارگاہ میں امام کو پیش کرنا تھا
شاید یہ آج کی رات ہوگی، اسی رات امام جواد علیہ السلام ان کی خدمت میں آ جاتے ہیں۔ زندان کا دروازہ کھل گیا، امام ان کی خدمت میں آ گئے۔ اس وقت ابو سل سے فرمایا، ابو سل کیا کام ہے؟ کہا مولا مجھے بہت تنگی ہو گئی ہے، میں یہاں سے نکلنا چاہوں گا۔ زندان بان باہر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں امام کو، لیکن کوئی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ امام ان کو زندان سے نکال رہے ہیں۔ جاتے جاتے انہوں نے کہا، یا امام جواد، آج تک میں زندان میں سختی جھیلتا رہا، آپ کی محبت میں، آپ کے بابا کی محبت میں مولا آج تک کیوں نہیں آیا؟ تو مولا نے کیا فرمایا؟ اب اصل تو نے تو آج یا جواد ادرکنی کی صدا، تو نے آج مجھے پکارا ہے تو میں آ گیا ہوں۔ آج ہم کہیں گے مولا جواد، ہم آپ کی خدمت میں آپ کے بابا کا واسطہ دے کر کہیں گے یا جواد ادرکنا۔ السلام علیکہ یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، ایھا التقی الجواد، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ، وقدمنا آج ہم نے امام جواد کا دل اپنے لیے موہ لینا ہے۔ ان کو جب تک راضی نہ کرے، ان کو جب تک خوشحال نہ کرے، کیسے ہمارے حواجی پورے ہوں گے؟ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا، ہم مریض ہیں یا امام جواد، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ شیعہ مظلوم ہے، امام زمان مظلوم ہے، یا اشفع لنا عند اللہ۔ ہمارا سلام ہو اس مظلوم امام پر، ہمارے ہر امام نے سید کونین کی عزاداری کی ہے، حضرت زہرا کی مجلس بڑی ہے، لیکن آج اس مظلوم نے ایک عجیب طریقے سے زہرا کی مجلس پڑھی ہے۔ راوی کہتا ہے امام رضا کی خدمت میں امام جواد کبھی اپنے ہاتھوں کو زمین پر باندھ دیتے ہیں، اپنے چھوٹے لب کو جنبش دیتے ہیں، فرماتے ہیں میں تمہیں قتل کروں گا، میں تمہیں جلا کر خاک سر کروں گا۔ امام رضا نے فرمایا بیٹے آگے کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کیا بابا ان ظالموں نے میری اماں کے روزہ پر کیوں ہائے ہائے
وفا کہتا ہے یا امام رضا آپ کا بیٹا زمین پر گرے اٹھنا نہیں جاتے امام اپنے بیٹے کی خدمت میں گئے فرمایا بیٹے آپ کیوں نہیں اٹھ رہے ماما میں زمین پر گرا میری پسلیوں میں درد ہو رہا ہے آیا جب درد ایمان کے درمیان لیکن امام حسن سے ہم عرض کریں گے مولا حسن جب آپ کو زہر ملا تھا جب آپ کا جگر جل رہا تھا عباس بھائی آپ کی خدمت کر رہے تھے حسین کے بھائی آپ کی خدمت کر رہے تھے زینب جیسی بہن آپ کی گرد پروانوں کی طرح گھوم رہی